بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی میں لباس اتارتے وقت دو کام کبھی نہ بھولیں۔ لباس اتارتے وقت اگر یہ دو آپ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، عصیب سے آپ محفوظ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مجھے امید ہے کہ آج جو بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو پتہ ہوگی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ کبھی کسی نے لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھی؟ آپ روزانہ لباس تبدیل کرتے ہیں، بچے سکول جاتے ہیں تو لباس چینج کر کے جاتے ہیں، سکول سے آتے ہیں تو چینج کرتے ہیں، رات کو کیا کہتے ہیں آپ سلیپنگ ڈریس پہن رہے ہیں تو آپ چینج کر رہے ہیں، صبح آفس جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، یا ویسے آپ گھر میں وہ شاور لیتے ہیں تو کپڑے چینج کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ جس طرح کہ انسانوں کی نظر لگتی ہے اسی طرح جنوں کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم اللہ، کہ اگر آپ جنوں کی بد نظروں سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو قمیص یا لباس کوئی بھی آپ حصہ اتار رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ بائیں طرف سے چینج کرنا شروع کریں، اور جو مین بات کہ اتارتے وقت بسم اللہ لازماً پڑھو۔ سارے کے سارے یہ جو جن ہیں وہ پھر دیکھ نہیں سکیں گے بلکہ اندھے ہو جائیں گے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر بندہ لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان اور جو شیاطین جنات ہیں ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ دیوار پردہ حائل کر دیتے ہیں، دیوار حائل کر دیتے ہیں، اور وہ پھر انسان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جن دیکھ بھی سکتے ہیں، اور پھر آپ کے خون میں شامل ہو کے جس طرح انسان نظر بد لگاتے ہیں وہ آپ کو نظر بد بھی لگا دیتے ہیں، اور آپ کے خون میں شامل ہو کے اتنی خطرناک قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت طریقے سے کپڑے چینج کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ شیاطین جو ہیں، جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کتنی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں صرف یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان کو نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ شاید کہ کبھی آپ نے یہ بات سنی ہو کہ فلاں عورت تو بہت نیک ہے لیکن جن وغیرہ اسے تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے، اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں چلا جاؤں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ لوگ لباس وغیرہ چینج کرتے ہیں، آپ نے وہ کیا بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پھر پردہ حائل نہیں کرتے درمیان میں، تو وہ جو ہیں آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ عاشق ہو جاتے ہیں، یا وہ بیماریاں لگانے والے ہو جاتے ہیں، یا تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مختلف ان کی اقسام ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نقصانات پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لَيُزِّقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ غسل کرنے کی نیت سے چادر انہوں نے کندھوں سے نیچے ہی کی تو دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں، اتنی دیر تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہیں گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ الا برأت، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ تبارکتا، نظر لگ گئی ہے۔ فوراً جن صحابی کی نظر لگی تھی ان سے وضو کرایا، اور وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً ماشاءاللہ سے کھڑے ہو گئے۔ اور اگر ادھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات آپ کسی ایونٹ پہ گئے ہوتے ہیں، فنکشن وغیرہ پہ گئے ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، تو واپس آتے ہیں تو کوئی سر درد ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو وہ نظر لگ گئی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی گیدرنگ میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کی نظر لگی ہے۔ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ خود غسل کر کے اور وضو کر کے مسنون طریقے سے، اور وہ جو پانی ہے اس سے اپنے بچوں کو غسل کروائیں، آپس میں ایک دوسرے کو آپ دے سکتے ہیں وضو کا پانی، تو اس سے غسل کرنے سے بھی انشاءاللہ نظر بد سے بندہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دو باتیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی کبھی
لباس اتاریں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں۔ اگر کسی کے بچے کیا کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی نظر جو ہے وہ سب سے زیادہ لگتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نظر وٹو ہیں کہ ہماری نظر لگ جائے گی، بات یہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، دعاؤں کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا پڑھیں گے تو آپ شیاطین سے بچ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو دیکھتے تو کیا کہتے ساتھ؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کہ اللہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تذکرہ فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے نزدیک جو نزدیکی ترین دور ہوگا اس میں جو اونٹ ہیں وہ ہنڈیا میں اور مرد جو ہیں وہ قبر میں پہنچیں گے صرف نظر بد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں، اچھی شکل میں دیکھیں، اچھے لباس میں دیکھیں تو ہمیشہ اللہ ماشاء اللہ کہنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اچھی دعا دینے کی وجہ سے اس کو بھی ان نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حسد کرنے سے انتہائی نقصان ہے، اس لیے ماشاء اللہ لازماً کہیں کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے واش روم میں لباس چینج کرنا ہے، تو آپ باہر بسم اللہ پڑھ کر تو پھر اندر جائیں۔ واش روم کی دعا بعد میں پڑھیں کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ یہ جو دعا اندر آپ نے پڑھنی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام باتھ روم میں لینا یا ویسے باتیں کرنا وہ سخت ترین گناہ ہے اور منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے جب بھی واش روم جائیں، کپڑے چینج کرنے لگیں یا غسل کی نیت سے جائیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث لازماً پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شیاطین سے، جادو سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو اور اس کی وجہ سے ہم جنت الفردوس میں مل بیٹھیں اور بہترین مقام حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔